وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 908 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو جبریل آئے اور آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے تکلیف ہے۔ تو بارکہ رسالت میں عرض کرنے لگے تو کیا میں آپ کو دم نہ کر دوں؟ اب جبریل امین دم کرنے آئے ہیں کس کو؟ رسول اللہ کو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے کچھ کلمات کو کہا۔ اب کتنے مبارک کلمات ہیں جو جبریل کہے ہوں گے، اگر وہ کلمات ہم یاد کر لیں اور کسی مریض کو پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارکی کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذی کا، اور ہر اذیت دینے والی چیز سے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کی شرارت سے، او عین حاسد، اور حسد والی آنکھ سے، اللہ یشفی کا، اور اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ کلمات کہے اور یہ کلمات کہہ کے آپ نے دم کر دیا۔ حضرات محترم اب ذرا توجہ کیجئے کہ جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور کس کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ رسول اللہ کی خدمت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں، دم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ فرشتے کوئی بھی کام جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ فرشتے جو ہیں کوئی کام اپنی مرضی سے بولیے نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ وہ خود نہیں آتے بلکہ رب کے حکم سے آتے ہیں۔ وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، وہ تو اپنے رب کے حضور سے حاضر ہوتے ہیں، رب کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھیے کہ اللہ بھیج رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ وہ یہ کہ دم جو ہوگا کسی متقی سے ہوگا، ہر ایک سے دم نہیں ہوتا۔ دوسرا، دم کرنے والا اللہ کے اسماء میں سے قرآنی آیات پڑھ کے دم کرتے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ غیر مسلم کے بعد جاتے ہیں، جی بابا بیٹھا ہوا ہے، اب کسی غیر مسلم کے پاس جانا ہی منع، اب اس سے دم کرانا یہ بھی کیا ہے بولیے؟ منع ہے، جائز نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو دم جو کس کا اثر کرتا ہے؟ جو متقی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، جو اللہ کے رسول کا پابند ہو، یا یوں کہہ لیجئے جو اللہ کے رسول کی ماننے والا ہو۔ جو اللہ کے رسول کی ماننے والا ہوتا ہے جب وہ دم کر دیتا ہے انشاءاللہ پھر وہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے نا، تشریف فرما تھے، ایک مرید آ گیا، غریب آدمی تھا، کہنے لگا حضور والا بڑا پریشان ہوں، قرض دار ہوں، بچوں کی شادی کرنی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو آپ میری کچھ مدد کیجیے۔ تو اب جو آج کا ماحول یہ ہے اور پہلے کا ماحول کچھ اور تھا کہ مرید حاضر ہوتا تھا پیر کی خدمت میں تاکہ پیر میری کچھ حاجت روائی کر دے، میری مشکل میں کام آ جائے۔ لیکن آج تو مرید جو ہے کچھ نہ کچھ نذرانہ لے کے جاتا ہے، پہلے دینے والے لوگ تھے،
آپ نے فرمایا اچھا دیکھ لیا نا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ آیا ہے، کہا جاؤ کوئی مٹی اٹھا لاؤ، کوئی چھوٹا سا کوئی ڈیلا، کوئی پتھر. وہ سمجھا کہ شاید کوئی استنجا کے لیے کسی اور کام سے منگوا رہے ہوں گے. وہ لے کر آگے لیجیے حضور والا. بافرین نے اس وقت قل هو اللہ احد پڑھی. کیا پڑھی؟ قل هو اللہ احد. پڑھنے کے بعد جب پھونک ماری نا اس کے ہاتھ میں دیا، سونے کا بن گیا، سونے کا بن گیا. دل کی دنیا بدل گئی. پہلے اخلاص کے ساتھ آیا تھا، دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ لگا بابا جی نے سونے بنانے کی ترکیب بتا دی، اب تو میں خود ہی بنا لوں گا. اور گھر گیا. گھر جانے کے بعد اس نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے گھر میں رکھے. جھگی میں لینے والا تھا، پتھروں سے بھر دی. بیوی کہنے لگی کیا کر رہا ہے، ان پتھروں کا کیا کرے گا؟ بولے جی بابا نے سونا بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے. اب اتنی بڑی مالا ہاتھ میں لے کے پڑھنا جو لگا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک مارتا رہا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، اتنی پھونک ماری کہ اس کی خود کی پھونک ختم ہو گئی اور پریشان. آخر بیزار ہو کے بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا بابا جی آپ نے ایک بار پڑھی سونے کا بن گیا، میں ہزاروں بار پڑھ چکا ہوں کچھ نہیں ہوتا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن تو بھی پڑھتا ہے، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن تو بھی پڑھ رہا ہے، قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ تو فرید زبان کہاں سے لے کر آئے گا، یہ فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ ارے جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. سمجھ بات آپ کے؟ تو لہذا دم جو ہوگا کسی متقی تقوی پرہیزگار والے سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور سے دم ولیے نہیں کرائیں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.